رجب شریف سے ہم کو محبت ہے کہ رجب شریف جو ہے نا یہ ماہ رمضان کا مین انٹرنس میں تو اس کو کہتا ہوں. رجب آ جاتا ہے تو اب رمضان شریف آ گیا, روزے ہی روزے ہوتے ہیں چاروں طرف الحمدللہ. اور رجب کے روزوں کی بھی کیا بات ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا, اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے, 1 مہینے کا کفارہ ہے. یہاں گناہ کا کفارہ سے یہ مراد ہے, یعنی کفارے سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور رجب کی چاند رات کی بھی اپنی اہمیت ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات. نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات. نمبر 3 شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعے کی درمیانی رات. نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات. اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات. پہلے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے رجب کے. چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا. نمبر 1 رجب کی پہلی رات کے اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. نمبر 3 اور 4 عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر کی چاند رات اور شب عید الاضحیٰ یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے. عیدین میں روزہ رکھنا ناجائز ہے ان 2 عیدوں میں. اور 5 شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی فضیلت ہے. رجب کے پہلے دن کا پہلا روزہ جو ہے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. تمام عاشقان رسول ہمت کریں. ایک اور حدیث شریف بھی بڑی پیاری ہے, ہر حدیث پیاری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ پاک سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے. اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا. پیارے پیارے اسلام بھائیوں معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں, تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ہے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر محرومی ہے. تو بہرحال یہ کہ روزہ رکھنے کا مہینہ آ گیا ہے تو روزہ رکھنے والے عاشقان رسول کمر باندھے. ہمارے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت ایک مہم کا آغاز ہوگا آج سے. 6 روزوں کا پیکج رکھا ہم نے کہ ماہ رجب میں جو 6 روزے رکھ لے تو اس چھٹی شریف بھی ہے نا رجب شریف میں خواجہ غریب نواز کا عرس شریف بھی ہوتا ہے تو 6 روزے رکھے تو اس کو یہ فرسٹ کیٹیگری میں 6 سے زیادہ جتنے بھی رکھے کم از کم 6 فرسٹ کیٹیگری. اور سیکنڈ کیٹیگری میں ہم نے رکھا ہے رجب شریف میں 4 روزے اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ 2 روزے صرف. یہ ہم نے بہت کم رکھا ہے ورنہ ہمارے عاشقان رسول کی ایک تعداد ملے گی, میری مدنی بیٹیوں کی ایک تعداد ملے گی جو رجب شعبان دونوں مہینے کے روزے رکھتے ہیں پورے پورے. لیکن جو نہیں رکھتے ان کی ترغیب بھی اس میں ہو جائے گی تو انشاءاللہ. تو کم از کم 6 زیادہ سے زیادہ پورے مہینے کے. تو جو کم از کم یہ 6 روزے رکھے یہ کم از کم 4 رکھے وہ اور کم از کم 2 رکھے وہ یہ اپنے
کارکردگی ابھی سے نیتیں آپ بھیجنی شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ کہ اس طرح اوروں کو بھی ایک جوش پیدا ہوگا اور رجب شریف کے روزے رکھنے چاہیے، شعبان کے رکھنے چاہیے، تو انشاءاللہ اس طرح رمضان شریف کے روزے اور بھی آسان ہو جائیں گے. تو ہمت کیجیے اور نیتیں کیجیے کہ انشاءاللہ ہو سکے تو پورے رجب کے، ورنہ زیادہ سے زیادہ جتنے رکھ سکے، نہیں تو کم از کم 6 روزے فرسٹ کیٹیگری تو ہم نے حاصل کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.